جی نمستے. ہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں بہت شارٹ میں کہ سچوالا جی سے کہ جو تقریری قسم کی غلطی ایک جگہ اور ہوئی قرآن میں وضو کے سلسلے میں، جب کہا کہ چہروں کو دھو لو، ہاتھوں کو دھو لو، اور اس کے بعد کہہ دیا کہ سر پر مسح کرو، اور پھر کہہ دیا کہ یہ پیروں کو واو لگا کے. اسی سے شیعہ سنی میں وضو میں ڈفرنس آ گیا. شیعہ جو ہیں وہ مسح کرتے ہیں. تو پچھلی بار بھی میں کہنا چاہتا تھا لیکن مجھے موقع نہیں مل پایا، اور آج اتنا موقع دیا ہے تو میں نے سوچا کہ اس سے آپ کو یہ مضبوطی ملے گی. اس میں عیسیٰ علیہ السلام والا میں تو مان لی غلطی کو ٹال گئے، لیکن اس سے تو بھاری غلطی ہو گئی تقریری قسم کی. جی ہاں وہی تقریر ہے نا. اصل میں آپ کی بات درست ہے کیونکہ قرآن اصل میں تقریر ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کوئی ایک، کیونکہ اس کی ایک سے زیادہ قراءتیں ہیں. اس کو کچھ لوگ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کہتے ہیں، اور جو ہے کچھ لوگ اس کو کچھ اور انداز سے پڑھتے ہیں. تو اب وہ جو ہے وَأَرْجُلِكُمْ کہتے ہیں، وَأَرْجُلَكُمْ کہتے ہیں. وَأَرْجُلِكُمْ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بے کا جو ہے، بے جو حرف جر ہے اس کا یہ مجرور ہے، اور جو ہے اس کے بعد جو ہے وَأَرْجُلَكُمْ جو کہتے ہیں وہ جو ہے اس کو فَغْسِلُوا کے ساتھ جو ہے اس کا عطف بتاتے ہیں. نہیں مطلب کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ تین وضو کا دھونا تھا تو تینوں کو ایک ساتھ ہونا چاہیے تھا، اور جس کو سر پر مسح کرنا تھا وہ ایک اکیلا ہے، اس کو الگ ہونا چاہیے تھا. لیکن تقریری قسم کے کارن ہی غلطی ہوئی، اور اس سے دو مسلمانوں دو تفرقے ہو گئے. ہاں قرآن کے الفاظ یہ ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وارجلکم الى الکعبین وامسحوا برؤوسکم، نہیں کیا ہے وہ وایدیکم، فاغسلوا وجوهکم وایدیکم. اس کے بعد وارجلکم بھی ہونا چاہیے، اس کے بعد میں وامسحوا برؤوسکم ہونا چاہیے. یہ ہوتی ڈھنگ کی بات، یہ ہوتی ڈھنگ کی بات، کیونکہ یہ تقریر ہے. تو تقریر میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. میں نے آپ کو یہ اسی لیے تو مثال دی نا. میں نے کسی سے کہا کہ بھائی آپ بازار سے آتے ہوئے آم لاؤ، امرود لاؤ اور انگور لاؤ، اور جو ہے پیپسی لاؤ، اور جو ہے لسی لاؤ اور کھیرا. ارے بھائی کھیرا جو ہے چونکہ کھائی جانے والی چیز ہے، یا پھر کھیرے کی جگہ میں اور کوئی پھل کا نام لے لوں. مثال کے طور پر میں کہوں کہ جو ہے آم، جام اور بادام. اس کے بعد میں کہوں کہ لسی اور پیپسی. اس کے بعد میں جو ہے میں پھل رام کہہ دوں. ارے بھائی پھل اگر یہ ہے تو پھل کو بھی میں جو ہے پھلوں کے ساتھ کہنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ میں تقریر میرے جو ہے چونکہ میں یہ الفاظ آگے پیچھے کر گیا کیونکہ وہ مجھے اپنے لفظوں پر گرپ نہیں ہے. تو اس طرح کی غلطی ہوتی ہے، یہ انداز ہوتا ہے تقریر کا. تو ہم یہی تو کہتے ہیں نا ابھی، ہم یہی کہتے ہیں کہ قرآن تقریر ہے، لیکن ہمارے مومنین نہیں مانتے اس کو. وہ کہتے ہیں کہ نہیں تحریر ہے. جی جن کو ملکہ ہوتا ہے وہ تقریر میں بھی اس طرح تقریر کرتے ہیں کہ ان کو اتار لو تو اس میں گرامر کی کوئی مسٹیک نہیں ہوتی. ہمارے ٹیچر سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں وہ جیسے اگر چاہیں تو لکھ لیں، کوئی غلطی نہیں ہوگی. ایسی مہارت ہوتی ہے، اور اللہ کو یہ مہارت نہ ہو نہیں ہے. جی ہاں اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا بھی ایسی بے تکی کتاب کو کسی خالق کائنات سے جوڑنا یہ دراصل ایک جی جناب. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس مثال کو دیا کریں جب یہ بات اٹھے تو. آپ سب لوگوں کو آداب بھائی، آواز آ رہی ہے؟ آداب. جی جناب. جی آداب اسٹرانگ پائلٹ جی. ارے سچ والے جی، یہ آپ کہہ رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کہتے ہیں، لوگوں کو پتا ہے موسٹلی تقریری انداز ہے. تو یہ تقریری انداز پھر کیوں؟ اللہ نے تو کتاب لکھ کے رکھی ہوئی وہاں پہ، تو وہاں سے آ رہی تو وہاں تو لکھی ہونی چاہیے تھی. لوح محفوظ پر ہے اگر تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز جو ہے کلیئر ہونی چاہیے. حالانکہ اب دیکھیں عباس صاحب آج یہاں تشریف لائے تھے، وہ مجھ سے الجھنے لگے، بحث کرنے لگے نہیں قرآن تقریر نہیں ہے. تو حالانکہ ان کے علماء کہتے ہیں کہ تقریر ہے، کیونکہ قرآن کا مطلب یہ ہے نا بھی قرآن اصل میں بولی ہے، قرآن تحریر نہیں ہے. وہ تقریر ہے، وہ تو سب کو معلوم ہے یہ تقریر ہے، وہ تو سننے میں بھی نظر آ رہا ہے تقریر ہے. ہاں لیکن اب یہ جو ہے ہمارے ایسے مومنین بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں تقریر نہیں ہے، کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں تو ہماری بات کا جو ہے وہ رد کرنا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں. نہیں تو یہ آپس میں پہلے فیصلہ تو کر لیں کہ تقریر، ایک کہتا ہے کہ نبی پڑھا لکھا تھا، دوسرا کہتا ہے انپڑھ ہے. ایک کہتا ہے کہ وہ تقریر ہے، دوسرا کہتا ہے تحریر ہے. تحریر تو ہے ہی نہیں کسی صورت میں.
हमें नजर नहीं, आ रही अगर है। तहरीर है तो तहरीर में गलती है फिर। हाँ नहीं, तहरीर में ऐसा नहीं, तहरीर में ऐसा बोला भी नहीं जाता, तो मेरी तहरीर में ऐसा नहीं बोला जाता। जी हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन गलती है तहरीर में, नहीं हाँ, नहीं, वो तहरीर तो गलती तो मानते है हैं तो भाई, गलती लेकिन मानना पड़ेगा। गलती है उसमें, आपको जा बजा आपको ऐसी गलतियां नजर आएंगी कुरान में जो हम टाइम टू टाइम ये जो है लोगों के सामने रखते रहते हैं। ये एक जगह नहीं है ना, अभी कई जगहों पर है, कई जगहों पर है। तो बहरहाल डी साहब, आप काफी जमाने के बाद तशरीफ लाए आज, बड़ी खुशी जी हुई। जी जी आप जो है आते रहिए, हमें बड़ी हौसला, हमें बड़ी हिम्मत होती है आप आते हैं, बड़ी अच्छी बात आप रखते हैं हमारे सामने, बहुत अच्छा लगता है। आप शुक्रगुजार खुश हूँ रहिए। सर। जी जी, बहुत ओके, बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया। आपके नुक्ते जो है हम यकीनन हमारे लिए जो है बड़े आ, मशाले राह जो है साबित होते हैं। जी हाँ। आज वो अब्बास क्या कह रहे थे सचवाला जी? ये अब्बास साहब के सामने वो कहने लगे कि जो है नहीं नहीं, आप जो है सूर्य तौबा की वो आयत नंबर 31 जो है ना, उसमें कहा गया कि जो है इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरियम। हाँ, आपको याद है उस दिन हम इस पर डिस्कस कर रहे याद है, थे। याद है, याद है, हाँ, याद है। तो हमने कहा कि भाई इसमें एक झोल है, तो अब वो कहने लगे झोल नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, वो आयत निकालो। हमने आयत रखी, कहने लगे इसमें कहाँ झोल है। मैंने उनको पढ़ के सुनाया, मैंने कहा कि भाई इसका तर्जुमा आप करें, तो वो तर्जुमा वो खुद तो नहीं कर सके। मैंने कहा कि देखें कि उन्होंने बना लिया अपने उलमा और फुक़हा को अल्लाह के सिवा, अपने अल्लाह के सिवा अरबाब, और मसीह इब्न मरियम। भाई ये क्या तुक है, ये क्या तरीका हाँ है वो बात करने का। तो वो इस आयत से तो मानूस होंगे ना, क्योंकि वो दावा वाले जो हैं, जब उनको क्रिश्चियन वहां घेरते हैं तो उनको ये बातें तो पता होनी चाहिए। यकीनन जो है जाहिर बात है, क्रिश्चियन हो जो भी जो है, खैर क्रिश्चियन न भी हो, लेकिन एक शख्स जो है जिसके पास एक कॉमन सेंस है, एक अक्ल सलीम है, तो वो इस आयत को देखकर साफ साफ कहेगा कि हाँ भी इसमें झोल है, झोल है, हाँ, यकीनन है झोल। कोई अच्छा राइटर भी ऐसा नहीं लिख सकता तो नहीं कुजा लिखता। गॉड, तो उसी गॉड। तरह से अब हमारे ये जो सूरह निसा की जो आयत है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। अरे भाई, व अर्जुलकुम कहना है तो वो जो है, क्योंकि पैरों को धोना है तो धोने के सीक्वेंस में लिखना चाहिए ना बेढंगे। आप समझ रहे बात को? जी भाई जी। अगर जो है पैरों को धोना है तो धोने की जो सीक्वेंस आ रही है, वे अपने चेहरे को धो, अपने हाथ को धो, उसके बाद अपने पैरों को धो, हो हाँ गया, तो वो धोने इसीलिए, का काम हाँ खत्म हो गया। हाँ, वो उसके शिया बाद के अपने यहाँ सर का मसाह करो। जी हाँ। शिया, तो अब शिया ये के यहाँ शिया क्या कहते हैं, व अर्जुलकुम नहीं कहते बल्कि व अर्जुलिकुम कहते हैं। व अर्जुलिकुम क्यों कह रहे हैं? वो जो है बिरुऊसिकुम के जो है का जो बा है, ये बा जो हर्फ जर है, ये उसको मजरूर करते हैं किससे? ये बा से। उसके बाद वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलिकुम, ये अर्जुलिकुम कहते हैं, व अर्जुलकुम नहीं कहते। अब नहीं ये तो फर्क है। उसमें फिकी मसला भी आ जाता है ना उनके यहाँ। हाँ, फिकी मसला भी आ जाता है ना, यकीनन जो है। अब अगर जो है मिसाल के तौर पर ये आम ये जो मेन स्ट्रीम है, इस्लाम की जो मेन स्ट्रीम है, उनके मुताबिक तो पैर का धोना लाजिम है, यानी मतलब फर्ज है, फर्ज में शामिल है जी कि जी अपना चेहरा धोना है। वुजू क्या है तो कहेंगे चेहरा धोना, हाथों को जो है अपनी कोहनियों तक धोना, उसके बाद पैरों को जो है टखनों तक धोना, ये हो गया फर्ज। उसके बाद क्या करना है? अपने सर का मसाह करना। हालांकि ये लोग सीक्वेंस तो वही करते हैं, लेकिन कुरान का लिखने वाला चूंकि बेढंगा है, आपने देखा होगा मसा हमेशा आखिर में होता है। आप भी जब मोमिन थे, इस्लाम पायलट, मुझे बताइए, आप वुजू कैसे करते थे? पहले अपना चेहरा धोते थे, उसके बाद अपने हाथों को कोहनियों तक धोते थे, उसके बाद अपने पैरों को धोते थे, टखनों तक करते थे ना, उसके बाद में लास्ट में या आप मसाह करते थे। जी। लेकिन कुरान का सीक्वेंस क्या है? कुरान का सीक्वेंस ये कह रहा है पहले अपने जो है चेहरों को धो लो, उसके बाद अपने हाथों को कोहनियों तक धो लो, उसके बाद मसाह करो, उसके बाद पैरों को क्या करना है? भाई धोना है या मसाह करना है? हम तो इसी तरह करते, हम तो इसी पहले हाँ, मसा करते थे, फिर पाँव को धोते। तो पैर को धोते क्यों थे आप? इसलिए धोते थे कि जो है मेन स्ट्रीम धो रहा है, मेन स्ट्रीम धो रहा है ना।
مین اسٹریم بس اس لیے ہو رہا ہے کہ جو ہے وہ یہاں ارجلکم جو ہے یہ جو ہے کہ کس سے معطوف کر رہے ہیں، یہ جو ہے وہ فغسلو سے، فغسلو کا جو ہے اس کا اثر اس پر ہو رہا ہے دونوں. لیکن شیعہ حضرات کیا کرتے ہیں، یہ جو ہے ومسحو سے مجرور کہتے ہیں، تو نہیں تو ارجلکم ویسے کہتے ہیں. سچ والے جی آپ ایک بات تو مانے نا، پھر جی اس بولی کی فصاحت دیکھیں نا، پھر آپ یہ تو مانے. بھائی فصاحت اور بلاغت دیکھیں بلاغت کسے کہتے ہیں، دیکھیں بلاغت اسے کہتے ہیں کہ کہنے والا کہہ گیا اور سامنے والا سن کے سمجھ گیا کیا کہنا چاہ رہا، اسے کہتے ہیں بلاغت. اب اگر کہنے والا تو کہہ رہا ہے بار بار لیکن سامنے والا سمجھ ہی نہیں پا رہا، تو یہ اس سے بلاغت نہیں بلکہ تو اس کو کچھ اور نام کہنے والا ایک کہہ گیا اور سننے والے آپس میں لڑ پڑے. اچھا کیا جی، ہمارے پروفیسر صاحب پوچھ رہے ہیں مسح کیا ہوتا ہے. ہاں جی میں لوگوں کو بتا دوں. دیکھیے کہ ایک ہوتا ہے دھونا، ایک ہوتا ہے مسح کرنا. میم سین ہا. مسح کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ اپنے ہاتھ جو ہے گیلے کر لیے، اس کے بعد سر کے اوپر جو ہے آپ نے صرف اس طرح سے ایسے ہاتھ کو پھیر لیا. سر کو دھونا نہیں ہے، صرف گیلے ہاتھ سے اپنے ہاتھوں کو جو ہے اپنے اس طرح سے ایسے سر کا جو ہے، تو اس طرح سے ہاتھ گیلے ہاتھ سے سر کا ایسا گھمانا جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مسح کرنا. دھونا نہیں ہے. دھونے کے لیے یہ ہے کہ پانی کا بہانا جو ہے لازم ہے، جس کے چہرے کو دھونا ہے اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا ہے، اس کے بعد پیروں کو ٹخنوں تک دھونا ہے. یہ دھونے کا کام ہے. لیکن جو سر کا مسح کرنا ہے، صرف ہاتھ کو گیلا کر لیے اور سر کے اوپر کے بالوں کو یا سر کے جو بھی ہے بال نہ بھی ہوں تو سر کے اوپر سے آپ نے ایسا اس طرح سے ایسے پیچھے تک جو ہے آپ کی جو ہے جو بدھی جسے کہتے ہیں وہاں تک آپ کو اپنے گیلے ہاتھوں کو گھمانا ہے، یہ پھیرنا ہے. اسے کہتے ہیں مطلب مسح کہتے ہیں. سچ والا جی ایک تو ہوتا ہے یہ اپنا دھونا اور دوسرا ہوتا ہے ڈرائی کلین کرنا. تو یہ ڈرائی کلین ہو گیا مسح کرنا مطلب؟ نہیں ڈرائی کلین تو نہیں بولیں گے، اس میں کلیننگ سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف ایک ریچول ہے. اب یہ جو ہے ظاہر بات ہے اس کو ہمارے علماء جو ہے وضو کہتے ہیں، حالانکہ وضو کا ورڈ پورے قرآن میں نہیں ہے. پورے قرآن میں وضو کا ورڈ نہیں ہے. اب وہ بہرحال یہ سارا گھن چکر ہے جو علماء نام کے جو ملا ہیں جو مسلمانوں کے متھے مارے اور جو ہے ایک عجیب پاگلوں کی طرح لوگ ان کو بھی اپنے پیچھے لگا لیے اور لوگ لگے ہیں پیچھے جو ہے یہ عجیب سے جو ہے ایک بے تکی سی باتیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے اپنی ہوا خارج کرتا ہے، ہوا کہاں سے خارج ہو رہی ہے، وہ اپنا جا کے چہرہ دھو رہا ہے. یہ ساری فضولیات کی باتیں ہیں، خرافاتی باتیں ہیں، تو اس کو کہتے ہیں وضو. سوچیے ذرا، سوچنے کی بات ہے.